بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگرچہ بیماری بھی ایک قسم کی اللہ کی نعمت ہے کہ اس بیماری کے زمانہ میں انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، بیماری کے زمانہ میں اللہ رب العزت کی طرف سے انسان کو سلام آتے ہیں، بیماری کے زمانہ میں انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ لیکن آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بیماری سے عافیت مانگنی چاہیے، اس نعمت کا سوال نہیں کرنا چاہیے بلکہ بیماری سے عافیت مانگنی چاہیے۔ تو بیماری بڑی ہو چھوٹی ہو، جس قسم کی بھی ہو، اس سے انسان کا سکون غارت ہو جاتا ہے، انسان کی طبیعت جو ہے پریشان نظر آتی ہے۔ تو بیماری چھوٹی بڑی ہر قسم کی انسان کے لیے تکلیف دہ ہے، پریشانی کا سبب بنتی ہے۔ لیکن بعض ایسی بیماریاں ہیں کہ جو انسان کو کچھ زیادہ ہی پریشان کرتی ہیں اور ان کی تکلیف اتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ انسان کے برداشت سے بھی باہر ہوتی ہے، جیسا کہ گردے کی پتھری ہے، پتے کی پتھری ہے۔ یہ ایک ایسی مہلک بیماری ہے کہ جو انسان کو بہت ہی زیادہ تکلیف دینے والی ہے۔ اگر کسی کے گردے کے اندر درد پڑ جائے تو انسان ساری رات روتے گزارتا ہے، اس کا درد ختم نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جو انسان کو بہت ہی زیادہ پریشان کرنے والی ہے۔ اس کے ڈاکٹری علاج بھی ہیں، وہ بھی کرنے چاہیے، کیونکہ علاج بھی سنت ہے اور علاج بھی آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے خود بھی کیا ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بھی علاج کی تلقین فرمائی ہے کہ بیماری کا علاج کیا جائے، دوائی کا استعمال کیا جائے، کیونکہ دوائی کے اندر بھی شفا اللہ رب العزت نے رکھی ہے۔ لیکن روحانی علاج یہ بھی ضروری ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ قرآن مجید لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، کہ یہ قرآن مجید جو ہے یہ انسانوں کے لیے ہدایت بھی دیتا ہے، انسانوں کے لیے رحمت بن کر بھی آیا ہے، اور اسی قرآن مجید کے اندر انسانوں کی بیماریوں کا علاج بھی موجود ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے بہت سارے صحابہ کرام ایسے ہیں جو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا کہ اللہ کے حبیب ہمیں سینے کی تکلیف ہے، پیٹ کی تکلیف ہے۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ قرآن مجید کی تلاوت کرو، قرآن کو پڑھو، اللہ رب العزت تمہیں شفا عطا فرمائیں گے۔ تو وہ صحابی گئے، قرآن مجید کی تلاوت کی، قرآن کو پڑھتے رہے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی برکت سے انہیں شفا عطا فرما دی۔ ایک صحابہ کا قافلہ کہیں گیا ہوا تھا، راستے میں ایک جگہ پر قیام کیا، پڑاؤ ڈالا، تو وہاں کے لوگوں کے بڑے کو، سردار کو بچھو نے کاٹا ہوا تھا۔ وہ لوگ صحابہ کرام کے پاس آئے کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تم لوگ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے جانثار ہو، ان کے صحابہ ہو، ان کے ساتھی ہو، آپ کے پاس کوئی علاج ہو، ہمارا جو ہے ایک سردار جو ہے اس کو بچھو نے کاٹا ہے، بڑا پریشان ہے۔ تو ایک صحابی نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا تربیت یافتہ اس صحابی اس کے گھر گئے اور اس کے پاس بیٹھ کر سورۃ فاتحہ کو پڑھتے رہے اور لعاب اپنے منہ کے اندر جمع کرتے رہے۔ تقریباً 7 مرتبہ یا 21 مرتبہ اس صحابی رسول نے سورۃ فاتحہ کو پڑھا اور وہ لعاب اس سردار کی ایڑی پہ لگایا، اللہ رب العزت نے اس کو شفا عطا فرما دی۔ تو قرآن مجید سارا کا سارا شفا ہے۔ تو ہر بیماری کے لیے کچھ روحانی وظائف ہیں، روحانی علاج ہیں، ان کو استعمال کیا جائے تو یقیناً اللہ رب العزت شفا عطا فرما دیں گے۔ تو گردے کی پتھری اور پتے کا ایک روحانی علاج آپ کو بتانے جا رہا ہوں، وہ ہے قرآن مجید کے پہلے سپارے کے اندر آیت کریمہ ہے، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ یہ پوری آیت کریمہ 41 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کریں، اس کو پئیں۔ یہ تقریباً 7 دن تک یا زیادہ سے زیادہ 21 دن تک آپ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ گردے کی پتھری
اور پتے وغیرہ کی پتھری جو ہے وہ پیشاب کے ذریعے سے نکل جائے گی، اس سے اللہ رب العزت آپ کو شفا عطا فرما دیں گے۔ قرآن مجید کی آیت ہے، پہلے سپارے کے اندر موجود ہے، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ یہاں تک پوری آیات کریمہ 41 مرتبہ پڑھیں، پانی پہ دم کریں، اس کو پینا شروع کریں، انشاءاللہ بہت ہی جلد اللہ آپ کو اس سے شفا عطا فرمائیں گے۔